कौन सी प्रोडक्ट चुनें, उसका म्यार क्या होना चाहिए, किस नीश के अंदर जाएँ? जब आप चुनते हैं किसी प्रोडक्ट को तो क्या-क्या म्यार देखते हैं? आप ये देखें कि आपके पास ऐसी क्या एबिलिटी है कि जिसमें बाकी कंपटीशन से आपके पास कोई एडवांटेज है। ये पहली सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी है कि जिसमें पाकिस्तान ओरिजिन की, मेड इन पाकिस्तान की और पाकिस्तान ओरिजिन ब्रांड की प्रोडक्ट्स यूएस में, कनाडा में और काफ़ी हद तक यूके, यूरोप में भी घर-घर तक पहुंच चुकी हैं। पीला तौलिया कम सेल होता है यूएस में। ये क्या स्टोरी थी? आपने क्या रिसर्च की थी? आपको जब यहाँ नए होते हैं तो यहाँ पे कल्चर्स के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में नहीं पता होता और इससे हमें एहसास हुआ कि आपने क्या आइटम मंगानी है, किस कलर में मंगानी है, किस स्टाइल में मंगानी है, इसके पर आपको बहुत रिसर्च करनी पड़ती है। प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी की कैलकुलेशन है कि कितने में बेचें तो कितना मुनाफा होगा, उसमें रिटर्न की कॉस्ट है, उसमें मार्केटिंग की कॉस्ट है, उसमें प्रोडक्ट लॉजिस्टिक की कॉस्ट है, उसमें आपके ऑपरेशनल एक्सपेंसेस है। उसको आप एक एक्यूरेट वे में कैलकुलेट कर सकें ताकि आपको पता हो कि किस प्राइस पे आप compete कर सकते हो। अगर आप प्राइस पे नहीं compete कर रहे तो आपकी प्रोडक्ट में ऐसी खासियत क्या है जिस पे आप compete कर सकें। एक सवाल जो हमारे पाकिस्तान में लोग बहुत ही ज़्यादा पूछते हैं और सोचते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते। वो सवाल ये है कि कौन सी प्रोडक्ट चुनें, उसका म्यार क्या होना चाहिए, किस नीश के अंदर जाएँ? जब आप चुनते हैं किसी प्रोडक्ट को तो क्या-क्या म्यार देखते हैं? देखिए, हर बंदे की पोजीशन डिफरेंट होती है, हर बंदे की काबिलियत अलग होती है और उसके पास जो हम यूनिक सेलिंग पॉइंट कहते हैं वो अलग होता है। हुँ, तो हुँ। हर किसी को ये देखना चाहिए कि आपकी एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ क्या है। अब मैं जब कोई प्रोडक्ट चूज़ करता हूँ तो मैं ज़्यादातर देखता हूँ कि मुझे एक ऐसी प्रोडक्ट मिले जो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू कर सके, जिसका मार्केट साइज़ बहुत बड़ा हो, ताकि अगर मैं उसकी, क्योंकि हम बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च करते हैं 8-8 महीने, 1-1 साल एक प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने में, क्योंकि हर प्रोडक्ट हम अपनी ब्रांड से बेचते हैं। हुँ, तो हम दुनिया भर में हर उसके जितने कंपैटिटर्स हैं उसके सैंपल्स कलेक्ट करते हैं। हम पाकिस्तान में डिफरेंट चाइनीज़ और पाकिस्तानी कंपनी से उसके सैंपल बनवाते हैं, उनको कंपेयर करते हैं, उनके रिव्यूज़ और पूरी मार्केट स्पेस को स्टडी करते हैं। तो हमारा एक बहुत एक्सटेंसिव प्रोसेस, हम बहुत पैसा खर्च करते हैं एक प्रोडक्ट की रिसर्च करने में कि क्या बेचना है, क्यों बेचना है। तो हम एक छोटी नीश कैटेगरी में नहीं जाते, हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि हम एक ऐसी कैटेगरी में जाएँ जो हमें कम से कम, अगर प्रोडक्ट कामयाब हो, तो साल में 5 या 10 मिलियन का रेवेन्यू कम से कम लेकर आए। जबकि अगर कोई आज नया बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है या मिड साइज़ पे है, तो शायद उसके लिए उसके पास इतनी रिसोर्सेज़ नहीं होंगी, तो वो अगर नीश कैटेगरी में जाएगा तो उसका उसका जो कॉम्पिटिशन कम होगा। हुँ। इसी तरह हमारे पास एक ये एबिलिटी है कि हम एक प्रोडक्ट को बहुत ही कॉम्पैक्ट वे में पैक कर सकते हैं, एक पिलो को, कंफर्टर को, ब्लैंकेट को, जिससे एफबीए फीस कम हो सकती है। तो ये मेरी एक, समझ लें, सुपर पावर है। इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग में भी हम कुछ चीज़ों को बाकियों के मुकाबले में लोअर कॉस्ट पे बना सकते हैं, या प्रीमियम प्रोडक्ट्स इकोनॉमिकल रॉ मटेरियल से बना सकते हैं, यानी कि सस्ते रॉ मटेरियल से बेहतर प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो हमारी उसमें एक्सपर्टीज़ है। तो आप, हर शख्स की अपने अपने डोमेन में ख़ास तरह की एक्सपर्टीज़ होती हैं। उसकी उसकी एक ऐसी एबिलिटी होती है जो कंपटीशन से उसको फ़ायदा पहुँचाती है। तो आप ये देखें कि आपके पास ऐसी क्या एबिलिटी है कि जिसमें बाकी कंपटीशन से आपके पास कोई एडवांटेज है। क्योंकि अगर आप सेम लेवल प्लेइंग फील्ड पे compete करेंगे और ऐसे लोग जो आपसे बहुत पहले से सेल कर रहे हैं, जो लाखों यूनिट महीने के खरीदते हैं, उनकी कॉस्ट भी कम होगी, उनकी सप्लाई चेन भी बेहतर होगी, सप्लाई चेन बेहतर होगी तो उसकी कॉस्ट भी कम होगी। उनकी जो पूरी बिज़नेस का इकोनॉमिक्स है या इकोनॉमी ऑफ स्केल है, वो आपसे बेहतर होगा। तो हुँ। अगर आपने उस इकोनॉमी ऑफ स्केल से बीट करना है तो आपको एक कंपैरेटिव एज चाहिए, एक ऐसा फ़ायदा जो आपके कॉम्पिटिशन के पास ना हो। अगर वो आप ढूँढ सकें, वो आपकी कोई प्रोडक्ट में कोई ख़ुसूसियत हो सकती है जो मार्केट में अवेलेबल ना हो। उसमें कोई ऐसी एट्रीब्यूट हो सकता है कि जो, हो सकता है कि कस्टमर 2 पैक आप उसको बेहतर वैल्यू में दे सकें। हो सकता है प्रोडक्ट में आप कोई बेहतरी लाएँ, जो आप अपनी पिक्चर में विजुअली कस्टमर को दिखा भी सकें, समझा भी सकें और उसके बाद वो प्रोडक्ट जो है वो कम्पीट कर सके। तो एक तो आपको इस चीज़ का बहुत अच्छा आइडिया होना चाहिए कि आप जो प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी की कैलकुलेशन है कि कितने में बेचें तो कितना मुनाफा होगा, उसमें रिटर्न की कॉस्ट है, उसमें मार्केटिंग की कॉस्ट है, उसमें प्रोडक्ट लॉजिस्टिक की कॉस्ट है, उसमें आपके ऑपरेशनल एक्सपेंसेस है, उसको आप एक एक्यूरेट वे में कैलकुलेट कर सकें ताकि आपको पता हो कि किस प्राइस पे आप compete कर सकते हो। अगर आप प्राइस पे नहीं compete कर रहे तो आपकी प्रोडक्ट में ऐसी खासियत क्या है जिस पे आप compete कर सकते हैं। हुँ। अगर आप इन चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ लें तो आप दुनिया में किसी भी प्रोडक्ट से compete कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो मुझे एक बात याद आई, पीले तौलिए की। पीला तौलिया वाला क्या केस था? ये सुना था कि पीला तौलिया कम सेल होता है यूएस में। ये क्या स्टोरी थी? आपने क्या रिसर्च की थी? अच्छा, हमें एक एक लोकल कोई यहाँ पे इम्पोर्टर था। उस वक़्त हम यहाँ पे कोई होलसेल का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते थे। आई थिंक
2009 یا 2010 کی بات ہے. تو انہوں نے ہم سے کہا کہ بھائی آپ ہمیں ایک کنٹینر منگا دیں, اس میں 6 کلر کے تولیے کر دیں, کوئی بھی 6 کلر کر دیں, اتنا اتنا مال ڈال دیں. تو اس میں انہوں نے یلو بھی ایک کلر دے دیا. اس کے بعد وہ کنٹینر ہم نے ان کو 20 فٹ کنٹینر دے دیا. جب وہ آئے تو وہ فراڈ تھے صاحب, تو انہوں نے کہا ہم تو ریلیز نہیں کریں گے, ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. تو ہمیں اس کا کوئی حل نہیں پتا تھا, ہم نے ان کو ریلیز کر دیا. اس کے بعد انہوں نے پیسے نہیں دیے, ہم ان کے چکر لگاتے رہے. بہرحال ان کے صاحبزادے نے ہمیں کوئی 4-5 مہینے بعد کہا کہ بھائی میرا والد صاحب تو فراڈ ہے, یہ آپ کا کہیں سامان پڑا ہوا ہے کسی اسٹوریج میں, آپ جا کے لے لو اس سے پہلے کہ ان کو پتہ چلے. تو ہم نے وہاں جا کے اپنا سامان وہاں سے واپس لیا. تو اس میں سامان اٹھا کے ہم نے بیسمنٹ میں رکھ لیا اور اس کو ای بے پہ بیچنا شروع کر دیا. جب ای بے پہ بیچا تو دیکھا کہ یار یہ سارے کلر کے تولیے بک رہے ہیں, لیکن یہ یلو کلر کے تولیے نہیں بک رہے. تو بعد میں پتہ چلا کہ جب کوئی فوتگی ہوتی ہے یا کوئی غم ہوتی ہے تو اس میں لوگ یلو تولیے دیتے ہیں. اور میں نے کسی محلے دار کو بھی غلطی سے یلو ٹاول گفٹ کر دیے, کیونکہ ہمارے پاس تو بیسمنٹ میں پڑے. تو وہ کہہ رہا ہے یار میرے گھر تو کوئی فوتگی نہیں, تو آپ مجھے یلو ٹاولز کیوں دے رہے ہو. تو آپ کو جب یہاں نئے ہوتے ہیں تو یہاں پہ کلچرز کے بارے میں, یہاں کے لوگوں کے بارے میں نہیں پتا ہوتا. اور اس سے ہمیں احساس ہوا کہ آپ نے کیا آئٹم منگانی ہے, کس کلر میں منگانی ہے, کس اسٹائل میں منگانی ہے, اس کے اوپر آپ کو بہت ریسرچ کرنی پڑتی ہے. اچھا, ہم نا لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ کیسے انہوں نے کاروبار شروع کرنا ہے اپنا. ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کو کسی علاقے کا کلچر جب جانتے ہو تو کتنا ایج حاصل ہوتا ہے جب آپ نے مارکیٹنگ کرنی ہے. آپ نے وہی بات انڈورس کر دی کہ کلچر کو جاننا بڑا لازم ہے. جس جگہ آپ بیچنا چاہ رہے ہیں تو اس جگہ میں کس طرح کی چیزیں بک سکتی ہیں. کچھ چیزیں فار ایگزامپل ایسے بھی ہے, جیسے ہمارے یہاں پہ کتے رکھنے کا اتنا رواج نہیں ہے, جبکہ یو ایس میں کافی ہے. تو کتوں کی کافی پروڈکٹس ہوتی ہیں, جیسے ان کے وہ بیلٹس ہوتے ہیں ٹریک کرنے کے لیے, کچھ اور چیزیں کافی ہیں. تو کلچر اگر ہم جانتے ہوں تو مے بی نئی پروڈکٹس کا ہمیں پتہ چل جائے, کچھ یہ پتہ چلے کہ فلاں چیز نہیں بیچنی. تو یہ یلو ٹاول جو ہے ہمیں لگتا ہے کہ اتنا ہارم تو ہے نہیں اس میں, لیکن پھر بھی پتہ چلا کہ نہیں سیل ہو رہا. اچھا, آپ نے چونکہ بہت ہی سارا مال بیچا ہے, اس میں مجھے ذرا بتائیے کہ ریٹرن ریشو کیا ہوتی ہے یو ایس کے اندر. ہمارے پاکستان کے اندر نا جو لوگ شروع کرتے ہیں نا ای کامرس, ان کو فوراً سے جو واسطہ پڑتا ہے وہ 20 سے 30% تک ریٹرن ریشو سے واسطہ پڑتا ہے. کیا وہاں پہ کیا ریشو ہے اس کی؟ اچھا, امیزن کے اوپر تقریباً جو ہم, کیونکہ ہم ایک براڈر کیٹیگری میں بیچتے ہیں تو ہمارا ایوریج ایک شاید مارکیٹ کا ایوریج بھی اتنا ہو, تو 4-4.5% کسٹمر ریٹرن ریٹ ہے. 4.5% میں سے وہ کیس بھی ہیں جس میں سے کسٹمر نے آرڈر کیا اور آرڈر کرتے ہی اس نے کینسل کر دیا. اس کا مطلب یہ کہ وہ آئٹم کبھی شپ ہی نہیں ہوئی, اس میں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوا. تو تقریباً آپ نقصان نہیں سمجھ ہوا. لیں کہ اس کو اگر آپ مائنس کر لیں تو تقریباً 3.5% ایسی آئٹمز ہیں جو کسٹمر کو ڈیلیور ہوئیں اور اس میں سے اس نے اس کو ریٹرن کر لیا. اچھا, وہ 3.5% میں سے بھی تقریباً آدھی چیزیں ایسی ہوں گی کہ جو اس نے کھولی نہیں, بس اس کا مائنڈ چینج ہو گیا اور اس نے ریٹرن کر لی. تو سمجھ لیں 1.5% چیزیں ایسی ہوں گی کہ اس نے کھولی نہیں اور ایز اٹ از اس نے پیکیج واپس ریٹرن کر دیا. اور 2% ایسی ہوں گی کہ کسٹمر کھولے گا, استعمال کرے گا, اس کو اچھی نہیں لگیں گی, یا اس کو لگے گا کہ یار اب میرا کام ہو گیا, اب میں اس کو واپس کر کے پیسے لے لوں. تو اس میں سے کچھ خراب کسٹمر بھی ہوں گے. تو تقریباً 2% وہ کسٹمر, اور اس میں سے 2% میں سے سمجھ لیں کہ 1% ایسے کسٹمر ہوں گے کہ جو بیڈ انٹینشن میں اس کو ریٹرن کریں گے, اور 1% وہ لوگ ہیں جن کو جینوئنلی آپ کی پروڈکٹ اچھی نہیں لگی, اس میں کوئی فلا تھا, اس میں کوئی پارٹ مسنگ تھا, یا جس ان کی جو ایکسپیکٹیشن تھی پروڈکٹ سے پوری نہیں ہوئی. اب یہ کیٹیگری ٹو کیٹیگری چینج کرتا ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ نے کوئی ایسیسری دی ہے جو کسی پروڈکٹ کے ساتھ اٹیچ ہو کے چلنی تھی, اور وہ کیونکہ اس کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوئی, تو وہاں پہ 10% تک بھی ریٹرن آ سکتا ہے. اور اگر کوئی اپیرل ہے, آپ نے کوئی گارمنٹس بیچی ہے, وہ اس کو فٹ نہیں آئی, تو اس کا ریٹرن ریٹ زیادہ ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ نے بیڈ شیٹ بیچی, اب وہ تو ہر کسی کے بیڈ پہ پوری آنی ہے, یا انلیس کہ وہ غلطی سے کوئی غلط سائز خرید لے, تو اس کیس میں جو ہے وہ ریٹرن کم ہوں گے. تو کیٹیگری ٹو کیٹیگری یہ ویری کرتا ہے, لیکن تقریباً یہی پرسنٹیجز ایک انڈسٹری ایوریج ہے جو میں نے آپ کو بتائیں. 4% گڈ ہے. اور اس میں یعنی آپ کو کم سے کم پتہ چلتا ہے کہ میں کیا پرائسنگ کیسے کروں, جس میں ساری جو چیزیں فیکٹر کر کے اس کی پرائس کروں تاکہ میری مارجن جو ہے ڈرین نہ ہو. لیکن یہاں پہ نا مسئلہ یہ آتا ہے کہ کئی آرڈرز اس لیے ریٹرن ہوتے ہیں کہ جو کوریئر کمپنیز ہیں ان کے نمائندے جھوٹ بولتے ہیں, کہتے ہیں کسٹمر ریسیو نہیں کرنا چاہ رہا, اور کسٹمر ہمیں میسج کر رہا ہوتا ہے کہ ہم ریسیو کرنا چاہ رہے ہیں. تو بیہیویئر کا فرق بڑا پڑتا ہے قوم کا. اب وہاں پہ چونکہ ہر طرف سختی ہوتی ہے, مزاج بھی ڈفرینٹ ہے, اخلاقی معیار بھی ڈفرینٹ ہے, تو وہاں پہ کم سے کم ریٹرن جو ہے وہاں پہ پہنچ چکے ہیں. جو جینول ریٹرنز ہیں جو آپ نے بتایا وہ جینول ریزنز ہیں. یہاں پہ نان جینول ریزنز کافی ساری ہیں جن سے لوگ تنگ کافی ہوتی ہیں. پھر بھی میں کہتا ہوں جن لوگوں نے یہاں پہ شروع کیا ان کو بھی سلام ہے کہ دیکھیں چیلنجز ہیں کتنے سارے, اور ان کو میٹ کیا انہوں نے کس طرح سے.
اچھا ایک بات جو میں نے ہمارے جو کامن فرینڈز ہیں یہ سارے دوست بات کرتے ہیں اور میں نے اور جگہوں سے پڑھی سنی ہے کہ امریکہ کے اندر کہتے ہیں کہ ہر دوسرے تیسرے گھر میں تکیے بیڈ شیٹس آپ کی کمپنی کے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ جی بالکل، اس وقت ہم تقریباً 200 ملین سے زیادہ پروڈکٹس بیچ چکے ہیں، جس میں سے 70% یو ایس اے میں، تو یو ایس اے میں ہماری 150 ملین سے بھی زیادہ پروڈکٹس بک چکی ہیں، اور اس میں سے میجورٹی بیڈنگ ہے. تو اگر آپ یو ایس اے کی کوئی 300 ملین کچھ پاپولیشن نکالیں تو ہر گھر میں 3-4 بندے بھی نکالیں تو ہر گھر میں 2 یا 3 آئٹمس ہماری برانڈ کی ہیں. اور ہم اکثر دوست لوگوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی سیلرز میں بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی گروپ میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں نکالو اپنا فون، تو کہتے ہیں اچھا چلو سرچ کرو، یوٹوپیا سرچ کرو یا این وائی تھریڈز ہماری اپیرل کی برانڈ سرچ کرو، تو کسی کے فون میں 2 آئٹم نکلتی ہیں، کسی کے آئٹم میں 6 بھی نکل جاتی ہیں، کچھ کسی کے پاس نہیں بھی نکلتی. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو یاد نہیں ہے لیکن آپ نے ہماری بہت ساری چیزیں لی ہوئی ہیں، تو آپ سب میرے کسٹمر ہو. تو ہم وہاں پہ یہ مذاق بھی کرتے ہیں. اور میرا خیال ہے میرے لیے جو سب سے زیادہ فخر کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اتنے سالوں میں کبھی کوئی پاکستان اوریجن برانڈ نہیں بنائی، کیونکہ میں اور عدنان دونوں اوورسیز پاکستانی ہیں، اور ہماری برانڈ یو ایس میں، کینیڈا میں، یو کے میں، پورے یورپ میں بکتی ہے اور ہر گھر میں پہنچ گئی ہے. تقریباً ہم نے پچھلے جب سے سٹارٹ کیا کوئی $4 بلین سے بھی زیادہ کا اپنی پاکستان اوریجن کی برانڈز میں پروڈکٹس بیچی ہیں. تو آپ سوچیں کہ مطلب ایک پاکستان اوریجن برانڈ جو یو ایس میں، کینیڈا میں ہر گھر میں پہنچ چکی ہے، کینیڈا میں تو یو ایس سے بھی زیادہ کنسنٹریشن ہے، اور اس میں ہم نے ظاہر ہے کہ ہمارے پاس بہت بڑے بڑے مینوفیکچر تو ہیں جن کی پروڈکٹس نائکی، گوچی اور ان میں بکتی ہے، لیکن ہماری اپنی برانڈ کی پروڈکٹ دنیا میں نہیں بکتی. لیکن یہ پہلی سب سے بڑی سکسیس سٹوری ہے کہ جس میں پاکستان اوریجن کی، میڈ ان پاکستان کی اور پاکستان اوریجن برانڈ کی پروڈکٹس یو ایس میں، کینیڈا میں اور کافی حد تک یو کے، یورپ میں بھی گھر گھر تک پہنچ چکی ہے. یہ تو واقعی ایک قابل فخر بات ہے کہ پاکستان کے اندر سے کوئی ایسی پروڈکٹ بنے جو دور تک پہنچے، ہمارا نام روشن کرے